اور ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں, بڑا مجھے پسند ہے یہ کوٹ. اشفاق احمد رحمہ اللہ ماشاءاللہ بہت بڑے ادیب گزرے, وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا, کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا, کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, درجات اوپر متعین ہوتے ہیں. اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے. بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو, ساری الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں. کیا بات ہے, لوگوں کے رویوں میں مت الجھیں, اللہ پہ توکل رکھیں, اس کے ساتھ معاملات سلجھائیں, یقین کریں اس کے ساتھ معاملات سلجھائیں. ایک شخص امام غزالی کے پاس آیا, اس نے کہا جی مجھے یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا استغفار کر. بڑا حیران ہوا, کہتا ہے میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں, آپ کہہ رہے استغفار, کہتے استغفار کر. ایک اور مسئلہ لے کر آیا, کہتے استغفار کر. ایک اور شخص نے کوئی مسئلہ پریزنٹ کیا محفل میں, کہتے استغفار کر. تو بعد میں ایک ان کے دوست سے پوچھا کہ ہر بندے کو استغفار, اس کا مسئلہ اور ہے, اس کا مسئلہ اور ہے, اس کا مسئلہ اور ہے. تو کہتے تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ استغفار کرو, اللہ اولاد دے گا, اللہ جو ہے وہ مال دے گا, اللہ تعالیٰ رزق دے گا, اللہ تعالیٰ کھیت دے گا, باغات دے گا, بارش برسائے گا. ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے. تو میں نے سب کو استغفار کہا, تو اس لیے استغفار اللہ کے ساتھ معاملہ. لوگ دکھ دیں گے آپ کو, ہمارے نبی سے زیادہ دکھ کس کو دیا لوگوں نے؟ جب نبی کو لوگ دکھ دے سکتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ جب بہترین انسان کو, سچے ترین انسان کو دکھ دیا جا سکتا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے, اپنے بھی دکھ دیں گے, کلیگ سے بھی ہو سکتا ہے دکھ ہو, بہت سے لوگ دکھ دیں گے. لیکن دکھ جو ہے یہ نبیوں کی میراث ہے, یاد رکھیں. اگر دکھ اور غم بری بات ہوتی تو نبیوں کا کبھی نہ ہوتا. یہ بات یاد رکھیں. ہر نبی غم سے گزرا, ہر نبی غم سے گزرا, ہر نبی مشکل سے گزرا. اس سے گھبرانا نہیں آپ نے, یہ اللہ درجات بلند کرتا ہے آپ کے. ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا کفارہ یہیں پہ دلا دیتا ہے مختلف طریقوں سے. مشکلات آتی ہیں, ٹیسٹ اور ٹرائلز آتے ہیں, بڑا کچھ آتا ہے, لیکن قیامت والے دن وہ شخص کلین سلیٹ کی طرح آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل کلین آئیں گے, ان کا اعمال نامہ صاف ستھرا ہوگا. تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی مشکلات فیس کرنا پڑی, لیکن صبر کیا انہوں نے اللہ کے فضل سے. اور آج اس نتیجے میں قیامت والے دن کچھ نہیں ہے ان کے اعمال میں, یعنی برائی کچھ نہیں ہے, صرف ان کے اعمال میں اچھائی ہے. تو یہ مشکلات کا وبشر الصابرین, کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سلوٹ تمہیں لگے گا فرشتوں سے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اور قرآن میں صبر کا جو لفظ ہے یہ 100 بار تقریباً آیا. صبر کا لفظ جو ہے قرآن میں 100 بار آیا. اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی صبر ہے کہ یہ صبر کرتے تھے, غم پہ صبر, برے رویوں پہ صبر. صبر کا مطلب ہے برداشت کر جاتے تھے, لڑائی نہیں کی, بلا وجہ پھڈے نہیں کیے, صبر کر گئے, پی گئے, غصے کو پی جانے والے. یہ بہت پسند ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان کی مختلف ازواج تھیں, تو ایک وائف کی طرف سے سالن آیا ایک دن. تو اما عائشہ صدیقہ, صحیح روایت سنا رہا ہوں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس سالن پٹک کے زمین پہ مارا. غصہ چڑھ گیا کہ یہ ظاہر ہے کہ آپس میں ایک جالسی, وائف میں جالسی ہو جاتی ہے, اللہ کو جالسی پسند ہے حدیث کے مطابق. پٹک کے زمین پہ مارا سالن, غلام جو لے کر آیا تھا, اور صحابہ سامنے بیٹھے تھے. ہماری بیوی یہ کر دے, آپ سوچیں اس کا کیا اشر کریں گے. اسی وقت شاید طلاق بھی ہو جائے کہ میرے دوستوں کے سامنے تم نے یہ حرکت کی اور میرے حکم کا ٹکرا. یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نبی کے ساتھ. صحیح روایت ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی مسکرائے اور صحابہ کو کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. بس دیٹس اٹ, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. غیرت ہے نا کہ دوسری بیوی کی طرف سے آیا, میری طرف سے, غیرت کی ایک بات. دیٹس اٹ, سچویشن سالو, مسئلہ ختم. یہاں کیا ہوتا ہے, ایک کوئی غلطی ہوتی ہے, اگلا 10 اسے گالیاں دیتا ہے. ہمارے یہ کلچر ہے, گھروں میں کیوں لڑائیاں ہوتی, وہ آگے سے پھر 10, وہ پھر آگے سے 20, وہ بات بڑھتے 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 خاندانی لڑائی بھی تک چلی جاتی. اپنے اندر نرمی لائیں, کمپوزر لائیں, حکمت لائیں, عقل مند بنیں, سچویشن کو ہینڈل کرنا سیکھیں, سچویشن کو بگاڑنا نہ سیکھیں. تو یہ ہمارے نبی کی گفتگو کی مثال ہے. نرم گو لیکن روبدار. نرم گو تھے لیکن روبدار تھے. جب روب دکھاتے تھے, حکم دیتے تھے, پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ایک بار حضرت عمر صلی اللہ عنہ بائبل پڑھ رہے تھے, جو اس دور کی بائبل تھی, تو اللہ کے نبی نے ایک لک دیکھی انہیں غصے سے, اور کہا قرآن کی موجودگی میں, جب قرآن آ گیا, آخری کتاب ہے بائبل, ٹھیک ہے پرانی انجیل وغیرہ پرانی کتابیں, پھر قرآن کی موجودگی میں تم انجیل پڑھ رہے ہو, بائبل پڑھ رہے ہو. اور حضرت عمر کانپنے لگ گئے. حضرت عمر جیسا بندہ, تو یہ اسرٹیونیس ہوتی ہے, روب ہوتا ہے. روبدار بنے لیکن ہارش نہ بنے, بدتمیز نہ بنے, اس میں فرق کریں. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. الرحیق المختوم ایک بڑی زبردست کتاب ہے, اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت رسول, اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. سیرت سے میں, اگر میری سجیشن چاہیے, آپ سیرت سے شروع کریں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا تہلکہ مچتا ہے, کتنی زیادہ انشاءاللہ تبدیلی آتی. تو کمیونیکیشن, زبان, جو مسئلہ نرمی حل کرا سکتا ہے نا, وہ مسئلہ سختی حل نہیں کرا سکتا.
नरम गोई और रोबदा, ये दोनों चीजें साथ साथ रहती, नरम गो और जरा रोबदा। और फिर एक और हदीस है, मैं हदीस सुनाता हूं आपको। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू व बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। किसको कहा? अनस बिन मालिक को कहा, ए अनस, यस्सिरू, लोगों के लिए आसानियां पैदा कर, वला तुअस्सिरू, और लोगों के लिए मुश्किल पैदा ना कर, वो बश्शिरू, और लोगों को खुशखबरियां सुना, बशारत दे, अच्छी बातें कर लोगों से, उनको टेंशन ना दे, वला तुनफ्फिरू, लोगों को मुतनफर ना कर। किसको कह रहे हैं? अनस बिन मालिक को। और मुआज बिन जबल को भी यमन भेजते हुए यही इंस्ट्रक्शन दी थी कि मुआज, लोगों के पास जा रहा है दावत देने, पब्लिक सर्वेंट बन के जा रहा है, तुझे बदतमीजी सूट नहीं करती, लोगों के लिए आसानियां पैदा करना, लोगों के सवालों का जवाब देना अच्छे से, और लोगों को बशारत देना, लोगों को बुरी बात ना समझाना, ना ही लोगों को मुतनफर करना। आपकी जुबान पे पॉजिटिव बात होनी चाहिए, उम्मीद की बातें होनी चाहिए। आपकी जुबान से कभी भी ना उम्मीदी की बात अच्छी नहीं लगेगी। पब्लिक सर्वेंट है ना आप, अफसर, इंशाल्लाह कांस्टेबल, तो ये अच्छी बात नहीं है कि ना उम्मीदी की बातें आपके मुंह से निकलने लगे। आपने काउंसल करना है लोगों को इंशाल्लाह। तो ये गुफ्तगू के हवाले से आसानी पैदा करना, नरमी से बात करना, बशारत वाली बात करना, सीधी बात करना, खरी बात करना, और इंसाफ पर मबनी बात करना, ये हैं गुफ्तगू के कुछ उसूल कुरान मजीद से। और आखिरी जो चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, ये हदीस, जब आपको कोई मसला है ना, इसको इंशाल्लाह अपने सामने रखना है। बाय द वे ये रिकॉर्ड भी हो रही है और ये रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी ताकि इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको मदद करें ये बातें। अमर बिन अल-आस एक बहुत ही जय्यद साहबी गुजरे हैं, मिस्र के गवर्नर हैं, हजरत उमर के दौर में मिस्र के गवर्नर थे। तो अमर बिन अल-आस से एक सहाबी कहता है, जब वो गवर्नर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जाहिर है इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अमर बिन अल-आस जब गवर्नर बने हजरत उमर के दौर में, तो अमर बिन अल-आस से एक सहाबी ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रूमी क़यामत के नज़दीक गलबा पा जाएंगे, और आज ऐसे ही रूमी से मुराद ये क्रिश्चियन है। तो आज आप देखें यूरोपियंस काफ़ी गलबा पा गए। तो अमर बिन अल-आस मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि मुझे समझ है क्यों पा जाएंगे। तो बड़ा हैरान हुए, कहते क्यों? कहते मैंने इन पे हुकूमत की है, मैं आपको इनकी 5 बातें बताता हूँ, मैं आपको इनकी 5 खसूसियात बताता हूँ जिसकी वजह से गलबा पा जाएंगे। ये उनका व्यू है अमर बिन अल-आस का कि दैट्स वाई ये लोग गलबा पा जाएंगे क़यामत वाले दिन। उन्होंने कहा क्या इनमें 5 खसूसियात है, आपने हुकूमत की है इन पे। पहली खसूसियत, देयर एबिलिटी टू कोप वेल विद ट्रिबुलेशन। क्या मतलब है? सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब इन पे कोई मुश्किल आती है ना, एकदम घबराते हैं, लेकिन मुहासबा कर लेते हैं मुश्किल आई क्यों, कोसते नहीं रहते किस्मत को, हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, मेरी किस्मत बर्बाद होगी। नहीं, मुश्किल आई, घबराए, उसके बाद बैठे, सोचा आई क्यों थी, हमारी वजह से आई थी, कहीं मेरा रवैया तो गलत नहीं है, कहीं मेरे से कोई खता तो नहीं हुई, कहीं। सबसे पहले किसके बारे में सोचना है? अपने बारे में, कि यार मेरी क्या गलती थी, मेरी। ये सबसे पहले उंगली इधर होनी चाहिए, उसके बाद उंगली वहां होनी चाहिए। अच्छा हालात में तो नहीं कोई मसला, मेरी स्ट्रेटेजी तो कोई गलत नहीं थी, कहीं किसी को मैंने गलत दोस्त तो नहीं बना लिया, कहीं मैंने जिंदगी में कोई गलत राजदान तो नहीं बना लिया, वगैरह वगैरह। सबसे पहले उंगली अपनी तरफ, उसके बाद सोचना है बाएं। तो सबसे पहली क्वालिटी कि जब मुश्किल मुसीबत आती तो सोचते हैं कि यार ये आई क्यों। देयर एबिलिटी टू रिकवर क्विकली आफ्टर अ डिजास्टर। और जब ठोकर पड़ती है तो रिकवरी जल्दी है, रिकवर हो जाते हैं।